الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم مشیت الہی کے موضوع کو مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے پہلے احادیث مبارکہ سے اس موضوع کی روایات کو پڑھا اور چند مجموعے احادیث کے ہمارے پاس بنتے تھے، جن میں سے ایک مجموعہ روایات ارادہ اور مشیت کے نام سے ہے، یعنی باب الارادہ ہے، باب المشیہ ہے، اور اسی طرح سے باب الابتلاء ہے کہ مصیبتوں میں مبتلا کرنا، باب الاختیار ہے، اختیار والاستطاعہ کی بحثیں ہیں۔ یہ سب مختلف ابواب الکافی میں اور اسی طریقے سے کتاب التوحید شیخ صدوق میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم مختلف روش عقائد کی پڑھی کہ عقائد میں کن کن روشوں سے عقائد لیے جاتے ہیں۔ عقائد کے باب سے کسی بھی شے کو پڑھنے میں ہمیں دو چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ٹاپک ہے عقائد لینے میں کہ روش کو معین کریں، کس روش سے آپ عقائد کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جس عینک سے دیکھیں گے عقائد کو، عقائد آپ کو اسی رنگ میں نظر آئیں گے۔ ہم نے روشیں مختلف پڑھی، مثلا نقلی روش تھی، اسی طریقے سے عقلی روش ہمارے پاس تھی، اسی طریقے سے امتزاجی روش، عقل اور نقل دونوں کو باہم طور پہ لے کے چلنا، مختلف روشیں ہمارے پاس سامنے آئیں اور طویل اس کے اوپر گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ اور آخری ہمارا جو نقطہ بحث رہا وہ یہ قرار پایا کہ عقائد میں کیا چیز دلیل بن سکتی ہے، کیونکہ آپ جب روش پہ چلیں گے تو جس روش سے بھی چلیں گے تو وہاں یہ بات آئے گی کہ دلیل آپ کس کو بنائیں، کیونکہ آپ جس کو بھی دلیل بنائیں گے اس کے اندر آیا دلیل بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ مثلا روش کا مطلب ہوتا ہے راستہ، آپ عقلی راستے پہ چل نکلے یا نقلی راستے پہ چل نکلے، یا دونوں راستوں کو باہم آپ نے ملا دیا اور اس راستے پہ چلتے ہوئے عقائد کو اٹھانے لگے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ راستے پہ چلتے ہوئے چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور جم کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اس مقام پر بھی غور کریں کہ آپ عقائد لینے کے لیے راستے کا تو انتخاب کر لیا، اب اس راستے پہ چلتے ہوئے عقائد کو اٹھانے لگ گئے۔ مثلا آپ نے اگر کسی نے عقلی روش کا انتخاب کیا تو اس نے توحید کو لینا ہے تو عقلی دلیل کے ذریعے سے اٹھائے گا، عقلی یعنی روش عقلی اختیار کی، منہج عقلی اختیار کی ہے، منہج عقلی میں کیا کیا چیزیں بطور دلیل قبول ہیں اس کو وہ اٹھائے گا۔ تو دلیل اور روش اپنے طور پہ قریب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بحثیں دونوں کی جدا جدا ہیں۔ منہج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نظر میں کون سا راہ اور طریق قبول ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی عرفانی یا شہودی روش کا قائل ہو، یا وحیانی جسے نقلی روش بھی کہہ سکتے ہیں اس کا قائل ہو، لیکن وہ دلیل کے طور پہ جب بحث کرے تو اس کے اندر تھوڑا عمق میں جائے کہ خبر متواتر قبول ہے، خبر واحد محفوف بالقرینہ وہ قبول ہے، یا اس طرح سے دیگر ادلہ قبول ہیں۔ لہذا دلائل کی ہم نے روشنی میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر کوئی بات قرآن کریم نے ذکر کی ہے وہ عقائد کے طور پہ حتماً قبول ہے، یا اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو تواتر کے حد تک پہنچی ہوئی ہے اور اس نے ایک عقیدہ آ کے بیان کیا ہے، وہ عقیدہ ہمارے لیے قبول ہے۔ مثلا اگر تواتر کے ساتھ وارد ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا تو کوئی ہمارے پاس دلیل نہ ہو، ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے اور اس کے اوپر ہم عقیدہ اور نظریہ قائم کریں گے اور اسے قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کا اور شیطان کا انکار کیا، یہ قول باقاعدہ موجود ہے عالم اسلام میں
کہ بعض سمجھتے ہیں کہ انسان کے بلند مراتب میں سے ایک مرتبہ ملک ہے، ملائکہ یا فرشتے ہیں۔ صوفیہ کی دنیا میں، یہ صوفیہ میں سے بعض صوفیہ کا یہ قول ہے، یا انسان کی پستیوں میں سے ایک مرتبہ شیطان ہے۔ تو مولا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ جواب دیا، اور اسی منہج عرفانی کے تحت ہی جواب دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کے استدلال میں وہ وحی سے انہوں نے استدلال قائم کیا کہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں جدا خلقت کے طور پہ متعارف کرایا گیا ہے، اور ایسا عرفان اور ایسا تصوف وہ اسلامی تصوف و عرفان نہیں ہے کہ جو وحی سے ہی جا کے ٹکرا جائے، وہ تو اس کی بنیاد ہی ہل گئی، وہ تو عرفان تھا معرفت کے عنوان سے، یا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قلبی مشاہدہ یا شہود کی منازل۔ وہ شہود کی منازل کس کے اوپر طے ہوں گی؟ حق کے اوپر طے ہوں گی، اور حق کی نشاندہی وہ وحی سے ہمارے پاس ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ جانب ہمارے پاس بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حدیث متواتر نے ایک بات کہہ دی، عقیدے کے طور پہ قبول ہے۔ اسی طرح اگر خبر واحد ہے لیکن اس میں کوئی قرینہ ہمارے پاس ایسا آ جاتا ہے جس سے اس کے ضعف کا جبران ہو جاتا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، تو اس کے اوپر عقیدہ قائم کر سکتے ہیں۔ قرائن ہمارے پاس متعدد ہیں، مثلا عقلی ترازو یا عقلی پیمانے کے اوپر اتر آنا۔ یہی وجہ ہے کہ عقائدی جو احادیث ہیں ہمارے پاس، عموماً ہمارے ہاں قدیم سے یہ روش علماء کی چلی آ رہی ہے کہ اس کے اوپر سندی بحث نہیں کرتے، گرچہ بعض علماء نے آ کے اس روش کو اختیار کیا جو اہل حدیث میں بالخصوص رائج ہے، اور انہوں نے سندی اعتبار سے بھی اس کو مطالعہ کیا، اور سندی اعتبار سے بعض روایات کو انہوں نے مسترد کیا، جیسے شیخ قاسم موسنی کہ انہوں نے اسی قبیل سے صراط الحق لکھی، 3 جلدی کتاب ہے، چھپ چکی ہے، اور انہوں نے روایات کی سندی جو تحقیق کر کے پھر عقائد کو انہوں نے لیا۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ ضعیف احادیث میں قرینہ عقل موجود ہوتا ہے کہ عقلی استدلال اور عقلی براہین کے اوپر وہ متن حدیث اترتا ہے، اس لیے قبول کر لیا جاتا ہے، یا وہی احادیث کہ جو ممکن ہے کہ سنداً ضعیف ہوں جو الکافی میں عقائد کے باب میں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کا جبران صحیح سند روایات سے ہو جاتا ہے، اس لیے بھی قبول ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس اور قرائن ہیں کہ اس کے اندر بات اتنی وزنی کی گئی ہے کہ وہ ایک عام بندے سے اصلاً صادر ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو حدیث کو گھڑے گا یا اپنا کلام اس میں مخلوط کرے گا تو وہ کتنے بلند درجے کی شخصیت بنے گی۔ اس لیے ایسی وہ شخصیت نہیں ہو سکتی کہ بعض مطالب ایسے ہیں کہ واضح پتہ لگتا ہے کہ یہ عصمت کے باب سے ہی صادر ہوتے ہیں، انسان مطالعات کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے یا احساس کر لیتا ہے کہ یہ بات ایک عام بندہ کم سے کم بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جو اتنا دقیق اور اتنا عمیق نقطہ ذکر کیا گیا ہے، یہ یقیناً ایک عظیم ہستی سے ہی صادر ہو سکتا ہے۔ جہاں پہ یہ والا قرینہ ہو، وہ قرینہ بھی ہمارے لیے جبران کر دیتا ہے، اور وہاں پہ آپ عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو آخر میں آپ کے ضمن کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہ شخصی مطالعات ہیں، اس لیے پہلے 2 تو ہمارے پاس قاعدے کی صورت بن جاتے ہیں۔ اگر ایک حدیث آئی ہے اور وہ حدیث اس کا متن جو ہے وہ تو پہنچا ہے لیکن سند ضعیف ہے، یا سند صحیح سند ہے لیکن ایک راوی سے آئی ہے، خبر واحد ہے، یا تواتر کی حد تک نہیں پہنچی ہوئی اس لیے خبر واحد ہے، تو خبر واحد کے طور پہ ہم تک آئی ہے، اور اس کا متن جو ہے وہ حدیث کے باب سے تو صحیح سند ثابت ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں صحیح سند خبر متواتر نہیں کہلاتی، ہمیشہ خبر واحد ہے وہ مثلا۔ تو اگر وہ عقلی استدلال رکھتی ہے، عقلی براہین پہ پوری اترتی ہے، تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور اس کو ہم امام معصوم کی طرف نسبت دیں گے۔ اکثر بیشتر ہمارے پاس احادیث عقائدیہ اسی طریقے سے ہیں، اس لیے ہمارے متکلمین چونکہ عقلی جنبہ غالب رہا ہے، جیسے منہج اور روش شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ہم نے مطالعہ کی، اس لیے ہمارے علماء نے جب عقائدی احادیث کو اختیار کیا تو اس کے اوپر سندی بحثیں نہیں کی، اور اس کے متن سے انہوں نے بحث اور گفتگو کی، لہذا پہلا قاعدہ ہمارے پاس قرائن کے باب سے آ جاتا ہے۔
دوسرا ہمارے پاس قرینہ بن جاتا ہے جو یقینی قرائن میں سے ہے کہ جسے عموماً علماء قبول کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے کہ وہ خبر متواتر کے ذریعے سے جو مواد ہم تک پہنچا ہے اس کے عین مطابق ہو۔ مثلا تواتر کے ساتھ آیا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا۔ اب ایک ضعیف روایت ہمارے پاس آتی ہے کہ جس میں ایک واقعہ ہے اور اس واقعے سے امام علی علیہ السلام کا مولا ہونا ثابت ہوتا ہے، تو کوئی کہے گا اس کی سند ضعیف ہے، تو آپ کہیں گے سند سے فرق نہیں پڑتا، اس کا معنی تواتر کے ساتھ ثابت ہے، تو ادھر جبران اس حدیث کا ہو جائے گا اور اس واقعے کو ہم صحیح واقعہ قرار دے سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ضابطہ وہ شخصی ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے عمومی نہیں ہے۔ یہ دو عمومی ضابطے تھے۔ تیسرا ہے کہ انسان اس قدر غور و فکر کرے احادیث کے اندر کہ اس کو متن روایت سے اندازہ ہو جائے، اس کے وزن اور اس کی سنگینی سے۔ اب یہ اہل علم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ایک عام بندے سے کلام صادر نہیں ہو سکتا۔ جیسے نہج البلاغہ کا اکثر بیشتر حصہ اسی طور پہ قبول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر کوئی آج کے دور میں بھی وہ سب کتابیں سامنے رکھ کے حمد و ثنا کو لکھنا چاہے تو نہج البلاغہ کے خطبوں میں جیسی حمد و ثنا ہے وہ بندہ نہیں لکھ سکتا، وہ ایسے کلمات ہی نہیں لا سکتا کہ ادب کی بھی اوج پہ پہنچا ہوا کلام ہو اور معرفت کی بھی اوج کی پر پہنچا ہوا کلام ہو۔ اور واضح طور پہ عالم اسلام میں جتنے بھی موحدین اور متفکرین ہمارے سامنے آئے ہیں ان کے کلام سے بالا تر کلام نظر آتا ہے، تو یقیناً یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ہستی سے ہی صادر ہوا ہے۔ یہ جیسے دعائے کمیل ہے کہ آپ آج کے دور میں ایک گھنٹے کی بہت سارے دعائیں لوگ پڑھتے ہی ہیں، جیسے تبلیغی جماعت کا جب اختتام ہوتا ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی 1 گھنٹے کی دعا کراتے ہیں، یا اس طرح اور بہت سارے ہیں۔ مکہ میں حج کے اختتام کے اوپر دعائیں کرائی جاتی ہیں، ان کی دعاؤں کا موازنہ ذرا دعائے کمیل سے کریں، زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ دعائے کمیل کی کوئی سند کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا دعائے کمیل کے متن کو دیکھ کے ہمارے وہ علماء کہ جو ہر شے کو صحیح سند روایت کے طور پہ پرکھتے تھے اور صحیح سند روایات ہی کو قبول کرتے تھے، وہ علماء بھی دعائے کمیل کو مانتے ہیں۔ جیسے خود شیخ قاسم محسنی صاحب نے اپنی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ دعائے کمیل کی سند اگرچہ میرے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو میں کہوں کہ یہ صحیح سند ہے، لیکن اس کا متن گواہی دیتا ہے کہ یہ فقط امام علی علیہ السلام سے صادر ہو سکتی ہے۔ اس نوعیت کی جو عقائدی ہمارے پاس احادیث ہیں وہ بھی قبول ہیں، لیکن یہ اہل علم کے ساتھ بالخصوص مختص ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ایک اور ملاک آ جاتا ہے، وہ ہے شہودی طور پہ انسان حقائق کو درک کرتا ہے۔ اس نے جو شہودی طور پہ درک کیا ہے اگر وہی کسی کتاب میں نظر آ جائے متن حدیث کے عنوان سے تو وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن یہ بھی اس شخص کے اپنے مراتب نفسانی کے اوپر موقوف ہے۔ اس لیے جو بعد میں آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں قرائن کہ جن کے ذریعے سے خبر واحد ہمارے لیے حجت بن سکتی ہے، اگر یہ قرائن نہ ملائیں تو خبر واحد عقائد میں حجت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے آج کے دور میں، عالم اسلام میں بالخصوص، اور عالم تشیع میں بھی یہ المیہ کے طور پہ نظر آتا ہے کہ عقائد کو خبر واحد کے دوش کے اوپر بیان کر دیا جاتا ہے، اور اتنی بھی تحقیق نہیں کرتے یہ جو خبر واحد ہے یہ صحیح سند ہے یا نہیں، کیونکہ جب صحیح سند خبر واحد ہی عقائد میں قبول نہیں ہے تو ضعیف کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آپ مہدویت کو دیکھیں، مہدویت کا ممبر کے اوپر بیان ہی خبر واحد کے اوپر ہے، اور وہ خبر واحد بھی ضعیف السند اور اسے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ مثلا کتنے ایسی بعض روایات ممبر سے بیان کی جاتی ہیں کہ اب یہ متن آیا ہمارے ہاں کتب میں کہ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اگر پتھر کے پیچھے بھی کوئی مشرک ہوگا تو پتھر بولے گا کہ مومن اس میرے پیچھے مشرک چھپا ہوا ہے، جاؤ اسے قتل کر دو۔ جبکہ دوسری طرف سے ہم دیکھیں کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر چلیں گے، تو انبیاء اور اولیاء کی تو یہ سیرت نہیں رہی، اس طرح قتل کرنا تو کبھی سیرت نہیں رہا۔ لہذا یہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کہ اسی طرح اور دیگر ہمارے پاس مباحث ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کتنا عرصہ حکومت کریں گے۔ اب خبر واحد ضعیف السند ہے، وہ خبر واحد ضعیف السند میں یہ آیا ہے کہ امام علیہ السلام مثلا 7 سال یا 9 سال
یا بہت زیادہ ہوا، ممکن ہے بعض جگہوں پہ اشارہ اس طرح ملتا ہے 300 سال حکومت کریں گے، لیکن یہ خبر واحد امام علیہ السلام کے عقائدی اعتبار سے حجت نہیں ہے، اصلاً ضعیف السند ہے۔ اگر صحیح السند ہوتی تب بھی اسے عقیدہ نہیں بنا سکتے، احتمال دے سکتے ہیں، ہاں اس طرح سے اشارہ وارد ہوا ہے روایت میں، لیکن اس روایت کے اوپر عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ ہم جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں عقائد میں عقیدہ بناتے ہیں وہ تواتر کی وجہ سے ہے۔ تواتر کے ساتھ آیا کہ 12 ائمہ ہیں، تواتر کے ساتھ آیا کہ 12ویں امام علیہ السلام کے لیے غیبت ہے، تواتر کے ساتھ آیا غیبت 2 طرح کی ہے۔ اگر یہ تواتر کے ساتھ نہ آیا ہوتا تو فقط غیبت کا اعتقاد رکھنا کافی ہوتا، یہ تقسیم نہ ہوتی غیبت صغرا و کبرا۔ یہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اسی طرح تواتر کے ساتھ آئے امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، تواتر کے ساتھ آئے کہ امام زمان علیہ السلام حکومت الہی پورے جہان کے اوپر قائم کریں گے۔ اب اس کی جزیات جو ہیں وہ اگر تواتر کے ساتھ یا خبر واحد محفوظ بالقرینہ ہو تو قبول، لیکن اگر ایک حدیث الکافی میں، غیبت نعمانی میں، اور اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے، اگر آپ قرائن کے ساتھ اس کو ثابت کر دیں، یعنی قرآن کے ساتھ اس کو ضم کریں اور قرآن اس کی تائید کر دے، پھر تو یہ قرینہ ہمارے پاس مضبوط بن جاتا ہے اور وہ حدیث قوی ہو جائے گی اور وہ حدیث عقائد میں قابل قبول ہو جائے گی، وَإِلَّا وہ عقائد میں قابل قبول ہمارے لیے شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے منبر کے اوپر عقائدی اور نظریات، اعتقادات و نظریات اگر احادیث کے ذریعے سے بیان کیے جائیں، وہاں پہ ضروری ہے کہ یہ اعتراض کیا جائے کہ آیا یہ متواتر ہے، آیا اس خبر واحد کے قرائن جو ہیں وہ ہمیں مہیا ہیں کہ جس سے یقین کا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے یا یقین تک پہنچا دے۔ لہذا یہ ایک اہم بحث اس اعتبار سے بن جاتی ہے، اور ہم جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں اس میں اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ جیسے مدرسہ تفقیق والے وہ مشیت سے ایک معنی مراد لیتے ہیں ذوات محمد و آل محمد علیہ السلام، اور اس کے اوپر وہ جب حدیث لے کے آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ اب یہ روایت اصلاً مکتب تشیع میں کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ فقط مرزا مہدی اصفہانی نے اسے ذکر کیا اور ان کے شاگردان نے اسے نقل کیا، اس کے بعد کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہے۔ اب اس کی بیس اور اس کا اساس اور بنیاد کہاں پر ہے؟ اس کی اساس اور بنیاد ان کا اپنا شہود ہے، ان کے اپنے مکاشفات ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ عرفانی شخصیت تھی وہ۔ اب اس کے ذیل میں ایک روایت لے کے آتے ہیں جو بحار الانوار میں ہے کہ ہم اللہ کی مشیت کے مثلا ظرف ہیں، صحیح ہے، ظروف ہیں۔ ظرف کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے اندر کچھ ڈالا، جیسے برتن کو ظرف اسی لیے کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی مشیت و ظرف میں جدائی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، ابھی آج آغاز کر رہے ہیں، یہ آگے ان کے کلام پڑھیں گے۔ بیان کرنے کا مقصد ہے وہاں پہ پہلا اعتراض کیا ہمیں کرنا چاہیے، وہ پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے، آیا متواتر ہے یا خبر واحد؟ کہا جائے گا کہ خبر واحد صحیح سند ہے یا ضعیف، کیونکہ صحیح سند پھر ایک نوع قرینہ بن جاتا ہے، ایک اعتبار اپنے طور پہ ظن قوی پیدا کر لیتا ہے، لیکن ضعیف السند ہے، پھر ضعیف السند میں اصلاً کتابوں میں ہی نہیں آئی ہوئی وہ حدیث، صرف نسبت ہے۔ جیسے صوفیہ کی کتب میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں، جیسے وارد ہوا ہے کہ ارسطو کے بارے میں کہ ارسطو انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ اب یہ اہل تصوف کی کتابوں میں یہ روایت باقاعدہ آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تک 4 یا 5 ارسطو کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو احادیث کو عالم اسلام میں کوئی بھی مکتب ان 4-5 احادیث کی بنیاد پہ ارسطو کو نبی کے طور پہ قبول نہیں کرتا، سوائے ان علماء کے جن کو شخصی قرائن کی وجہ سے یقین حاصل ہو جائے، جیسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی حافظہ اللہ تعالی، وہ تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی یونانی حکماء تھے سب ہی انبیاء تھے۔ اب ان کے اپنے شخصی طور پہ تحقیقات اور قرائن ہیں، وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام آپ نے ملاحظہ کیا کہ خبر واحد اگر بیان کی جائے، خبر واحد وہ حدیث نہیں ہوتی جو ایک راوی سے آئے، خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو تواتر کے درجے تک نہ پہنچے، اگر وہ صحیح السند بھی ہو تو تب بھی عقائد میں حجت نہیں ہے،
یہاں پہ ہمیں پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں عقائد میں کیا چیز دلیل بنے، اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت میں زیادہ ہے، کیونکہ مکتب تشیع میں عقائد کو عقل کی اساس کے اوپر بیان کیا گیا، حتیٰ کہ آج بھی یہی منہج غالب منہج ہے۔ لیکن اہل حدیث، اہل سنت میں بالخصوص اہل حدیث طبقہ، وہ بخاری کی ایک روایت کے اوپر وہ عقیدہ بنا لیتا ہے۔ مثلا اگر زیارت قبور کی جائے تو وہ کہتے ہیں شرک ہے یہ، تعویذ اگر کر لیا جائے یا کوئی پہن لے تعویذ، کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا، اہل حدیث طبقہ۔ اچھا آپ کہیں کہ نظر بد نہیں ہوتی، وہ کہیں گے یہ بھی وہ شرک ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں نظر بد کے حوالے سے حدیثیں آئی نہیں ہیں۔ اب بخاری مسلم میں چونکہ نظر بد کی حدیث آ گئی، اور تو ان کا اعتقاد ہے کہ تم نے حدیث کا انکار کیا اگر تم نظر بد کا انکار کر دے، یعنی آپ نے دیکھا معاملہ پھر برعکس ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ اس طرح کی چیزوں کو قبول نہیں کرتے، دوسری طرف چونکہ ایک حدیث میں آ گئی اس کے اوپر عقیدہ قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہی اعتراض سب سے پہلا بنتا ہے اہل حدیث طبقے کے اوپر یا اہل حدیث منہج کے اوپر، کہ جو خبر واحد اصلاً یقین کا فائدہ ہی نہیں دیتی، آپ اس کے اوپر پورے عقیدے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر اعتقادات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ بخاری اور مسلم متاخر 3 صدی ہجری کی کتابیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد ایک کتاب آ رہی ہے، اس کتاب کے اوپر آپ اپنے سارے کے سارے نظریات کی بنیاد رکھ دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ اس کتاب کے اوپر اعتماد اس دور میں بھی سب کا نہیں تھا، اس کے بعد والے دور میں بھی سب کا نہیں تھا۔ آج کے دور میں نشر و اشاعت کرنے کی وجہ سے اگر اعتقاد اکثر مسلمین کا اہل سنت میں پیدا ہو گیا، ابھی بھی سارے اہل سنت قائل نہیں ہیں، اکثر اگر پیدا ہو گیا تو اس سے اجماع امت ہمیشہ کے لیے ثابت نہیں ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے عقائد لینے، مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کئی صفات کو وہ ثابت کرتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ایسی چیزیں جو ایک عام بندے کے لیے بھی عام بندے کے لیے بھی معیوب شمار ہوتی ہیں، اس معیوب چیزوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیوں دے دیتے ہیں؟ کیونکہ بخاری مسلم میں ہے۔ مکتب تشیع یہاں پہ کیا جواب دیتی ہے؟ مکتب تشیع کی نظر میں پہلا اعتراض یہی بنتا ہے، وہ ہیں خبر واحد اولا، اگر وہ صحیح السند ہو تو تب بھی خبر واحد عقائد میں حجت نہیں بن سکتی، اس لیے اس کے ذریعے سے اعتقادات ثابت نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے منہج میں ہم نے مطالعہ کی، انہوں نے حدیث کی بنیاد پہ اعتقادات کو رکھا، اور ان احادیث کے پیچھے سے سندیں بھی ثابت نہیں ہیں، اس لیے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا۔ اولاً یہ احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں، پھر احادیث بھی ثابت نہیں ہیں ساری کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے صادر ہیں یا صادر نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس ایک منہج کے طور پہ بات آئی، اور دلیل کے طور پہ عقائد کو ان 2 مقدمات کے بغیر اگر ہم اٹھائیں گے تو وہاں پہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ان 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ ہمیں 4-5ویں صدی ہجری میں عقلی دلیل ایک عقیدے کے اوپر نہ دکھائی دیتی ہو، بعد کے علماء نے آ کے اگر اس کے اوپر عقلی استدلال قائم کر دیا اور وہ قابل قبول ہوا اور اس میں کوئی نقص اور شائبہ و شک نہیں رہا، تو کیا وہ ہمارے لیے عقلی دلیل اس عقیدے کے لیے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً کافی ہوگی، کیونکہ عقلی دلیل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1000 سال پہلے کسی نے اسے قبول کیا اور 1000 سال بعد جو آ رہا ہے اس کی عقلی دلیل قبول نہیں ہے۔ نہیں، عقلی دلیل اپنے طور پہ دلیل کے طور پہ حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر ہم نے ایک اور نقطہ بھی ملاحظہ کیا، اگر ہم خبر متواتر اور خبر واحد محفوظ بالقرینہ کی بنیاد پہ اعتقادات کو لیں تو اس سے ہمارے لیے اس متن کا صادر ہونا ثابت ہوتا ہے، اس متن کا فہم تو حاصل نہیں ہو جاتا۔ مثلا قبر میں عذاب ہوگا، تواتر کے ساتھ آیا، اگر یہ تواتر کے ساتھ آیا ہے، یا آخرت میں عذاب ہوگا تواتر کے ساتھ آیا، وہ تواتر کیا قرآن کریم نے واضح کہا ہے کہ آخرت میں مشرکین کو عذاب ہوگا، یا بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں حال کو بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ عذاب میں ہیں۔
اب یہ جو ہمارے پاس آیات کریمہ تواتر سے ثابت ہو گیا، لیکن ہمیں عذاب پتہ لگ گیا کہ کس نوعیت کا ہے، ہمیں وہ متن سمجھ آ رہا ہے، اس کا فہم حاصل ہو رہا ہے، یا متن ہمارے لیے اسی طرح ابہام کی حالت میں ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ عقلی دلیل جب آ کے قائم کریں گے تو عقلی دلیل حقیقت میں متن کو بھی سمجھاتی ہے، وہ فہم دیتی ہے۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ عقلی دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے یا اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، مثلا یہ کہ العالم حادث کی دلیل آپ کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہر شے جو ہے وہ متغیر ہے، صحیح ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، کہ کائنات جو ہے وہ تغیر و تبدل ہو رہا ہے، کبھی ایک چیز ہے کبھی دوسری چیز ہے، اور ہر جو متغیر ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ یہ دو مقدمے آپ نے حل کر لیے عقلی دلائل پہ۔ جب عقلی دلائل پہ یہ دو مقدمے حل ہو گئے تو فوراً آ جائے گا العالم حادث، یہ جہان بھی حادث ہے، قدیم سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے العالم حادث، تو کیا ہمیں اس کا فہم بھی حاصل ہو رہا ہے ساتھ یا نہیں؟ کم سے کم عقلی فہم حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن آیات و روایات کی بنیاد پہ جب ہمیں متون حاصل ہوں گے، ہمیشہ ہمیں ہر چیز ثابت نہیں ہو پائے گی، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ صادر ہوئی ہے اور صادر ہونے کی وجہ سے میں اعتقاد رکھتا ہوں، لیکن اس متن کا معنی کیا ہے ممکن ہے کہ ہمیں نہ پتہ ہو۔ جیسے یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جاء ربک والملک صفا صفا، سورۃ الفجر کی آیت ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ ثابت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ متن چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو فہم کے اعتبار سے یہ متشابہ ہو جائے گی، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متشابہ بن کے اتری۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ متشابہ بن کے نہیں اتری، متشابہ ہماری جانب سے ہو جائے گی۔ اس لیے خبر متواتر ان تین دلیلوں میں، کیونکہ یہ تین دلیلیں بالخصوص ہمارے لیے قابل قبول ہے، ان تین دلیلوں میں دلیل عقلی ہے جسے ہم نے کہا کہ برہان منطقی، حدیث متواتر اور خبر واحد محفوظ بالقرینہ، اس میں قوی ترین دلیل ہمارے لیے کون سی بن جائے گی؟ چونکہ اس میں فہم کو بھی مد نظر رکھیں تو عقلی دلیل ہمارے لیے مضبوط ترین دلیل بن جائے گی، کیونکہ اس میں فہم بھی موجود ہے، یعنی جامع ترین دلیل بن جائے گی۔ آپ اس طرح کہیں تو بہتر ہے کہ جامع ترین دلیل بن جائے گی۔ ہاں ایسی جگہ کہ جہاں پہ خبر متواتر اور خبر واحد محفوظ بالقرینہ سے ایک بات آئی اور عقل سے بھی وہ ہمارے لیے حل نہیں ہوتی، تو اس جگہ پہ عقل کے عاجز ہونے کی وجہ سے تب بھی ہم متواتر ہونے کی وجہ سے اسے لے لیں گے، یا خبر واحد محفوظ بالقرینہ ہونے کی وجہ سے لے لیں گے، جیسے ابن سینا نے یہی بات کی کہ ابن سینا نے کیا کہ عقل کی بنیاد پہ میرے لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ یہی جسم جسے میں مادی طور پہ دیکھتا ہوں، یہی جسم روز قیامت اٹھایا جائے گا، کیونکہ عقلی طور پہ میرے پاس جو دلائل آتے ہیں اس کے مطابق یہ جسم نہیں اس طرح سے لوٹایا جا سکتا، لیکن چونکہ قرآن اور احادیث نے کہا ہے، یعنی وحی نے کہا ہے، میں وحی کی وجہ سے یہ اعتقاد رکھتا ہوں۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے اعتقادات عقائد لینے کا طریقہ دیکھا۔ آئیں اب ہم اپنے موضوع کے اوپر کہ مشیت سے مربوط روایات، بعض روایات میں ہم پہلے فلاسفہ کے قول کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر متکلمین اور متکلمین کے ضمن میں مدرسہ تفقیق کے اقوال کو دیکھیں گے۔ اصول کافی کی شرح ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے، اس میں کتاب التوحید کا جو ہمارے پاس چیپٹر بنتا ہے، وہ اس چیپٹر کا کتاب التوحید کے اندر چونکہ مختلف ابواب ہیں، کتاب التوحید میں باب ہے مشیعہ والارادہ، باب المشیعہ والارادہ، یہ 25 نمبر باب بنتا ہے۔ اس کی حدیث نمبر 6 میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو کہ صحیح سند روایت ہمارے پاس ہے، اور کتاب التوحید شیخ صدوق میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، یبن آدم، اے فرزند آدم، بے مشیعتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، کہ اے فرزند آدم تم اپنے لیے جو چاہتے ہو وہ میری مشیت کی وجہ سے چاہتے ہو۔
بمشیئتی میری مشیت کی وجہ سے کنت انت الذی تشاء جو تم نے چاہا ہے یا چاہا کرتے ہو وہ کیوں تم یہ چاہتے ہو اپنے لیے میری مشیت کی وجہ سے اپنے لیے جو بھی تم اپنے نفس کے لیے چاہتے ہو وبقوتی ادیت فرائضی اور میری دی ہوئی قوت سے تم نے میرے فرائض اور واجبات کو ادا کیا وبنعمتی قویت علی معصیتی اور میری نعمت جو میں نے تجھ کو نعمت دی ہے اس کی بنیاد پہ تم نے یہ قوت حاصل کی کہ میری معصیت کرو اگر میں نے تمہیں نعمت ہی نہ دی ہوتی آپ اپنی زندگی میں گناہوں کی ایک فہرست دیکھیں گے ہم لوگ اپنی زندگی میں گناہوں کی ایک طویل فہرست دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے اس لیے انجام نہیں دیا کیونکہ اس کی قدرتی موجود یعنی وسائل موجود نہیں تھے اگر وسائل موجود ہوتے تو ہم وہ گناہوں کا انجام دے بیٹھتے چونکہ وہ وسائل نعمت موجود نہیں تھے اس وجہ سے ہم نے وہ گناہ انجام ہی نہیں دیے حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی آج کے دن بھی بہت سارے گناہ اس لیے ہم سے جنم نہیں لے رہے کیونکہ ان گناہوں کو انجام دینے کی فرصت یا نعمت ہی موجود نہیں ہے مثال کے طور پہ کسی کے پاس اگر زبان ہی نہیں ہے تو اس نے کس طرح سے جھوٹ بولنا ہے جھوٹ تو وہ بولے کہ جس کے پاس زبان ہے کسی کے پاس مال ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر خرچ کرنے کے وظائف آئیں تو وہ ایسی مشکل میں گرفتار بھی نہیں ہوا اس لیے فرمائے بنعمتی قویتا میری نعمت کی وجہ سے تم اس قابل ہوئے کہ میری معصیت کرو جعلتک سمیعا بصیرا قویا میں نے تم کو سمیع بصیر اور قوت والا بنایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 79 ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں اچھائی سے ملتا ہے اچھی چیز حسنہ سے مراد فقط نیکی نہیں حسنہ سے مراد ہے کہ سارے کے سارے جو انسان کے لیے مثبت چیزیں ہوں تو وہ اللہ کی جانب سے ہیں وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک اور جو بھی یعنی حسنہ بھی عمومی طور پہ شامل ہے نیکیوں کو بھی شامل ہے اچھائیوں کو بھی شامل ہے قابل تعریف و مدح چیزوں کو بھی شامل ہے ہر چیز جس کے اوپر مدح اور تعریف کی جا سکے اس کی نسبت اللہ کی طرف دی جانی چاہیے ہر وہ چیز جس کی جو برائی رکھتی ہے یا شر رکھتی ہے یا قباحت رکھتی ہے اپنے نفس کی طرف نسبت دیں گے وَذَاكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ یہی وجہ ہے کہ تمہاری جتنی بھی نیکیاں یا حسنات ہیں اس کو اپنی طرف نسبت دینے کی بجائے میری طرف نسبت دو کیونکہ میں برتری اور اولویت رکھتا ہوں کہ میری طرف اس کی نسبت جائے وَأَنْتَ أَوْلَى بِالسَّيِّئَتِكَ مِنِّي اور جتنی برائیاں تمہاری ہیں یا سیئات ہیں وہ تم میری بجائے نسبت رکھتے ہو کہ تمہاری طرف اس کی نسبت دی جائے وَذَاكَ أَنَّنِي اس کی وجہ یہ ہے کہ لا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ چونکہ میں جو انجام دیتا ہوں مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا مجھ سے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور لوگ ہیں وہ انہیں ان کے بارے میں ان سے سوال پوچھا جائے گا اس کی شرح میں ملا صدرہ دیکھیں کیا بیان فرماتے ہیں وہ مشیت کو ذکر کرتے ہیں اور چند نکات ذکر کیے ہیں میں اس شرح سے آپ کے سامنے فقط وہ نکات بیان کروں گا جو مشیت سے مربوط ہیں کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا مشیت کا تذکرہ ہے اور اس میں فرائض کے انجام دہی کا تذکرہ ہے اور معصیت کا تذکرہ ہے پھر حسنات اور سیئات کی نسبت دینے کا تذکرہ ہے اور پانچواں ہے کہ سوال پوچھے جانے کا محاسبہ یا سوال کس سے کیا جائے گا یہ 5 امور کو اس روایت میں ذکر ہیں صحیح سند روایت ہے لیکن خبر واحد ہے خبر واحد ہے تو فوراً عقیدہ نہیں لے سکتے ہمیں اس کے لیے ثابت کرنا پڑے گا قرآن سے مثلا ہم ملائیں گے یا محفوظ بالقرینہ اگر ہے تو قرآن سے اس کی تائید ہو جائے اور قرآن سے تائید ہو جاتی ہے ان 5 کی امور کی قرآن سے تائید ہو جاتی ہے مثلا قرآن میں ہے کہ وَوَقِفُوهُمْ یا واقف ہم کہ ان کو روکو انہم مسئولون ان سے سوال پوچھا جائے گا اسی طرح نعمات دینے کے بارے میں قرآن کریم کی واضح آیات ہیں مشیت کے بارے میں قرآن کی واضح آیات ہیں لہٰذا یہ خبر واحد ہمارے لیے محفوظ بالقرینہ ہونے کی وجہ سے اس قابل ہے کہ عقیدہ لے سکیں یہ 5 امور ذکر کیے پہلا ہے کہ میری مشیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میری مشیت دوسرا ہے
کہ فرائض کی انجام دہی وہ اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہے۔ تیسرا ہے کہ معصیت جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہو تو کرتا ہے۔ چوتھا ہے کہ حسنات اور سیئات میں نسبت حسنات کی اللہ کی طرف، سیئات کی بندے کی طرف۔ اور پانچواں ہے کہ اللہ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، بندوں سے سوال پوچھا جائے گا، لیکن ہم صرف پہلے کو اس شرط سے حل کریں گے۔ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث مسائل شریفہ فی العلم الالہی، مشیت کا تعلق کس سے شروع میں ہی جوڑ دیا، کس سے؟ علم الہی سے، یعنی مسائل کا، ان مسائل کا تعلق کس سے جوڑ دیا ملا صدرہ نے؟ علم الہی سے۔ الاولا، انہوں نے بیان کیا کہ اس حدیث میں مسائل شریفہ، بڑے بزرگ مسائل، بڑے بڑے مسائل ذکر کیے گئے ہیں جو کہ علم الہی میں ہیں۔ الاولا، پہلا مسئلہ، ان کل ما یحدث فی الاعیان او الاذہان، اعیان یعنی اس کائنات کے اندر، وجودات کے اندر جو کچھ بھی برپا ہوتا ہے، یا انسانی اذہان کے اندر جو کچھ بھی برپا ہوتا ہے، انما یکون بعلم اللہ و مشیئتہ، وہ فقط اور فقط اللہ کے علم اور اس کی مشیت کی وجہ سے ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کے علم اور اس کی مشیت۔ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى خِطَابًا لِابْنِ آدم، اور یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب فرزند آدم کو کرنا، بِمَشِيَّتِ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ، یعنی بے ارادتی، میرے ارادے کے ذریعے سے، کنت بحیث تشاء، تم نے جو چاہا ہے وہ چاہا ہے، وَتُرِيدُ شَيْئًا لِأَجْلِ نَفْسِكَ، اور تم نے جو ارادہ کیا اپنے لیے وہ ارادہ کیا، اے خلقتک ذا ارادۃ وعلم، یعنی اب ایک اور اسلوب میں بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے فرزند آدم، میں نے تجھ کو ارادہ اور علم والا خلق کیا ہے، میں نے تجھ کو علم والا اور ارادے والا خلق کیا ہے۔ تختار لنفسک ما تختارہ، تم اپنے لیے جس شے کا اختیار کرتے ہو، جس شے کے لیے بھی، اور جسے چاہتے ہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن کیسے؟ فَإِذَا كَانَ اخْتِيَارُ الْعَبْدِ وَمَشِيئَتُهُ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ، کہ یہ اس وقت تم اپنے لیے کسی شے کو اختیار کر سکتے ہو کہ جب بندہ اختیار رکھتا ہو اور وہ مشیت رکھتا ہو، لیکن کس طرح سے مشیت رکھے گا؟ اللہ کی مشیت کی وجہ سے اور قضاء الہی کی وجہ سے۔ اب آپ یہ کلمات دیکھ رہے ہیں کہ بندہ جو بھی اختیار رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ چونکہ اللہ نے ایسا چاہا ہے، اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ ہم اختیار سے زندگی بسر کریں، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے ارادے سے عمل کو انجام دیں، اپنے اختیار سے عمل کو انجام دیں۔ فَكَذَلِكَ وُجُودَاتُ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، جتنے بھی اشیاء کے وجودات ہیں، یا کلھا پڑھیں، جتنے بھی وجودات ہیں، اشیاء کی جتنے بھی وجودات ہیں، بِأَعْيَانِهَا وَمَا يَخْطُرُ فِي أَزْمَانِهَا، کہ وہ اپنے اعیان اور ازمان میں بِمَشِيَّتِهِ تعالی وحکمہ، وہ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کی بنیاد پر ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ، ان کل ما یوجد شیء من الاشیاء، جتنے بھی اشیاء کائنات میں پائی جاتی ہیں، سواء کان من الذوات، یا وہ اشیاء ذوات ہوں، جیسے در و دیوار ہیں، زمین و آسمان ہیں، اشارے کیا ہیں؟ ذوات ہیں، ذات ہے۔ انسان ایک ذات ہے، حیوانات بھی ذات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، حشرات ہیں، حیوانات، زمین و آسمان، جمادات، یہ سارے کیا ہیں؟ ذوات۔ او الصفات، ان کی پر صفات طاری ہوتی ہے، کالا ہونا، سفید ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، یہ ساری کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ او افعال، جیسے فعل انجام دیتے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سارے کیا ہیں؟ افعال۔ بس ہماری اب ذات انسان کو لے لیں، انسان خود ذات ہے، نفس انسانی ایک ذات ہے، بدن اس کا، بدن اور نفس ذات ہے، اس کے اوپر کئی صفات طاری ہوتی ہیں، جیسے رنگ، گندمی رنگ ہونا، سفید رنگ ہونا، سیاہ رنگ ہونا، چھوٹا قد ہونا، بڑا قد ہونا، متوسط قد ہونا، اور یہی ذات اب عمل بھی انجام دیتی ہے، جیسے سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا، سوچنا، یا دیگر افعال ہیں۔ ادھر اب بیان کرتے ہیں، فَهُوَ مَوْجُودٌ بِقُوَّتِهِ، یہ اللہ کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے موجود ہے، اگر اللہ قوت نہ دے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔
کائن بقدرتہ تعالی، اللہ ہی کی قدرت کی وجہ سے یہ ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ، اور اس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اشارہ تھا بِقُوَّةِ أَدَّيْتَ فَرَائِض۔ اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو دوسرا ہے اس کو کہ قدرت اور قوت اللہ کی جانب سے ہے۔ تیسرا ہمارے باب سے مربوط ہے، أَنَّ كُلَّ خَيْرٍ وَكَمَالٍ وَحَسَنَةٍ فَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہر خیر، کمال اور حسنہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَكُلُّ شَرٍّ وَنَقْصٍ وَوَبَالٍ وَسَيِّئَةٍ فَمِنْ جَانِبِ الْعِبَادِ وَالْمَخْلُوقَاتِ، جتنا بھی وبال ہے، سیئات ہیں، شر ہے، کائنات میں شر کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک اختلاف مدرسہ تفکیک والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دعاؤں میں آیا ہے کہ انی خالق الخیر والشر، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہیں۔ پھر جب انہیں کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے قتل، شراب، زنا، کیونکہ اللہ کی جانب سے کیا ہے کہ اللہ کی جانب سے صادر ہوئے ہیں یہ۔ ویسے دیکھیں نا، ایک زانی ہوتا ہے، اس کو زانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عمل زنا اس سے صادر ہوا۔ شرابی کو کیوں شرابی کہتے ہیں؟ کیونکہ عمل شراب اس سے صادر ہوا۔ قاتل کو کیوں قاتل کہتے ہیں؟ کیونکہ عمل قتل اس سے صادر ہوا۔ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شر صادر ہوئے تو نعوذ باللہ یہ نسبت اللہ کی طرف دی جائیں گی۔ ادھر پھر وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو بات شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ صحیح ہے، یعنی اسباب شر اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ان سے کہ پھر تو آپ کے مکتب کے مطابق یہ بات درست نہ ہوئی، کیونکہ آپ نے خود اضافہ کر دیا درمیان میں۔ آپ کیونکہ دعاؤں میں کیا الکافی ہی کی دعاؤں میں ہے، انہی ابواب میں، کتاب التوحید میں متعدد جگہوں پہ آیا ہے انی خالق الخیر والشر۔ شریع سید مرتضیٰ علم الہدا چونکہ متکلم تھے، عقلی غلبہ ان کے اوپر غالب تھا، عقلی جنبہ، تو انہوں نے کیا اس کی تعویل کی کہ انی خالق الخیر والشر، یعنی خالق الاسباب الخیر والشر، خالق و اسباب خیر و شر، میں خیر اور شر کے اسباب کو خلق کرنے والا، اس سے مطلب درست ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر کی نسبت سے کوئی عیب نہیں ہے، ہر نیکی جو ہے وہ اللہ کی جانب ہی لوٹ کے آتی ہے۔ اہل التقوی والمغفرہ قرآن کریم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قرار دیا ہے۔ اچھا، اب آئیں شر کی جانب۔ شر تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف نہیں نسبت دے سکتے، اس لیے یہ بحث موجود ہے۔ وہ فلاسفہ کو اس جگہ پہ اڑاتے ہیں کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ کل شر و نقص و وبال و سیئ من جانب العباد، یہ بندوں کی طرف سے ہیں، جبکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا خالق ہوں۔ جب ان سے کہتے ہیں یہ تشریح اس کی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں، وہ سید مرتضیٰ علم الہدا نے جو کہا ہے وہ درست ہے۔ یہاں پہ آ کے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اہم چیز ہے کہ فلاسفہ وہ کیا کہتے ہیں کہ شر بندوں کی جانب سے، مخلوقات کی جانب سے ہے، خالق کی جانب سے کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ اچھا، سوال شر کی پھر نسبت خالق کی طرف کیوں دی گئی؟ اب فلاسفہ کا یہاں پہ یہ کہنا ہے، یا متکلمین کیونکہ وہ فلاسفہ کے قریب ہیں، وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کیونکہ قوت اس کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی۔ جیسے آپ نے خود حدیث ابھی ملاحظہ کی کہ اس نے معصیت کیسے کی، یہ معصیت جنم کیسے لی؟ بنعمتی، میری نعمت کی وجہ سے تم نے یہ معصیت کی ہے۔ یہ قوت اور نعمت چونکہ اللہ نے دی ہے، اس وجہ سے یہ نسبت شر کی دے دیتے ہیں۔ وَإِلَّا اللہ سبحانہ وتعالی اس سے شر صادر نہیں ہو سکتا۔ لِأَنَّ الصَّادِرَ مِنْهُ بِالذَّاتِ لَيْسَ إِلَّا إِيجَابَ الْخَيْرِ وَإِفَادَةِ الْوُجُودِ، چونکہ اللہ کی جانب سے ذات کے اعتبار سے جو بھی صادر ہوتا ہے وہ فقط اور فقط خیر ہے اور فقط وجود ہے۔ وَأَمَّا الشُّرُورُ وَالْآفَاتُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّوَازِمِ التَّابِعَةِ، یہ شرور اور آفات یہ وہ لوازمات ہیں جو کہ ان کے تابع ہیں۔ من غیر یتعلق بها جعل و تاثیرون، کہ اللہ نے انہیں قرار نہیں دیا یا اللہ نے ان کے لیے یہ تاثیر نہیں رکھی، بلکہ یہ لوازمات کس کے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفلق کا آغاز بھی یہی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو اللہ نے خلق کیا ہے اس کے لوازمات میں شر آ جاتا ہے۔ اللہ نے خلق کو خلق کیا، اس خلق کے اندر لوازمات کی صورت میں شر آ گیا۔ یہ ایک اور بحث ہے کہ شر پھر کیا تشریح کی جائے۔ ابن سینا نے جو تشریح کی تمام مسلمانوں نے، تقریباً تمام مسلمانوں نے قبول کی،
کہ ابن سینا کہتے ہیں کہ شر دو صورتیں ہی رکھتا ہے، یا شر عدمی ہے، آپ وجود کے خاتمے کو شر کہتے ہیں، وَإِلَّا کائنات میں کوئی شر نہیں ہے۔ صحت جاتی ہے تو مرض آتا ہے، مرض کیوں شر ہے؟ کیونکہ صحت گئی ہے، وجود صحت ختم ہوئی ہے۔ قتل کیوں شر کہتے ہیں؟ کیونکہ وجود حیات ختم ہوا ہے، وجود کے خاتمے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ شر۔ یا شر نسبی ہے، یعنی آپ کی نسبت سے شر ہے، دوسرے کی نسبت سے شر نہیں ہے۔ جیسے سانپ کا زہر سانپ کی نسبت سے شر ہے، سانپ کے لیے تو حیات کا سبب ہے، وہ زہر نہ ہو تو مارا جائے گا، وہ بچتا اسی سانپ سے، لیکن ہماری نسبت سے وہ، اس لیے کہتے ہیں کہ شر یا عدمی ہے یا شر نسبی ہے۔ اور ایک اس کے ضمن میں تیسری بات کی جاتی ہے شر قلیل، کہ خیر ہی خیر ہے، اس خیر کے اندر یہ لوازمات کے ذریعے سے ہمارے پاس بات آ جاتی ہے۔ اب آپ ادھر آئیں اور مشیت کو دیکھیں، یہ سارے کی ساری چیزوں کے اوپر غلبہ اللہ کی مشیت کا ہے۔ اللہ نے اس طرح سے جہان کو خلق کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشیاء کو اس طرح سے وجود دیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو خلق کیا اور مخلوقات میں اختیار رکھا، اور وہ چونکہ نقص رکھتے تھے، وجودی نقص رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود کا افادہ ہوا۔ وہ جو نقص ہے، یہ وہ جو اختیار ہے اور ارادہ ہے، اس کے لوازمات میں سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔